اس مخمصے کا جواب اس مضمون میں ہے، اور وہ مرد حضرات بالخصوص شوہر جو اب تک اپنی بیویوں کو سمجھ نہیں پائے، ان کو اس مضمون سے بہت فائدہ ہوگا، اور شاید بیویوں کو بھی کچھ فائدہ ہوگا۔ اس مضمون کا عنوان ہے ذکر خوباں۔ آج کی زبان میں کہہ لیجیے عورت کی خلقت کہتے ہیں سرشت کو یا اس کے مزاج کو۔ قدیم شاعروں نے عورت کی خلقت کا قصہ اس طرح لکھا ہے کہ آغاز آفرینش میں خلاق دو عالم نے جب عورت کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سارا مسالہ مرد کے پیدا کرنے کے کام آ گیا۔ عورت کو بنانے کے لیے عالمی ایجاد میں کوئی چیز اعتبار کے لائق بچی ہی نہیں، کیا کیا جائے؟ بڑے غور و تامل کے بعد یہ تدبیر کار پردگان ازل کے ذہن میں آئی کہ چہرے کی شکل چاند سے لے لی جائے اور خم ابرو ہلال سے، غنچہ ناشگفتہ سے دہن، برگ گل سے ہونٹ، نرگس سے شہلا سے آنکھ، سرگ سے قد، نسرین سے بدن، اور کبب یعنی تیتر سے اس کی رفتار لے لی جائے۔ شب تار سے بالوں کی سیاہی لے لی جائے اور درازی شب ہجرہ سے بالوں کی درازی لے لی جائے۔ یاقوت سے ہونٹوں کی سرخی، پتھر سے سنگ دلی، اور طوطے کی آنکھ سے بے مربتی مان لی جائے۔ ماتھے کی چمک کندن سے اور دانتوں کی دمک موتیوں سے لے لیں، قلقلے مینا سے آواز کی کھنک اور شب سوزاں سے آنسوؤں کی لڑی ادھار لے لو۔ گردش روزگار سے مزاج کا تلفظ یعنی چنچل پن لے لیا جائے اور گلے میں باہیں ڈالنے کی عادت سرے دست عشق پیچا یعنی ایک سرخ پھول سے لے لو، اور دیکھتے رہو کہ برگ گل پر جب قطرہ شبنم نسیم سحر سے جنبش میں آئے اس وقت اس کے دل کے دھڑکنے کی تصویر کھینچو۔ خوئے جفا چرخ ستمگار یعنی ایک ظالم باز سے لے لو۔ کمر کی ضرورت نہیں کہ دہنے یار کی طرح نظر تو آتی ہے، ہاں زلف کو پریشان اور آئینہ رخسار کو درخشاں بنا دینا۔ زبان کے لیے سوسن کی قلم کینچی سے کاٹ کر لگا دینا۔ لڑکپن کی اچھیریاں بلی کے ان بچوں سے جو پنجوں میں ناخن چبانا نکالنا سیکھ گئے ہوں لے لیں، اور خود اپنے بچوں کی حفاظت میں جان پر کھیلنے کے تیور شیرنی سے لے لو۔ اداؤں میں بلانے سے بھاگنا اور نہ ملو تو خود ملنے کے بہانے ڈھونڈنا، نگاہوں سے بلانا پر زبان سے کوسنا، منہ نہ لگانے پر گلے کا ہار بن جانا، اور ناز برداری کرو تو لاپرواہی دکھانا، اور ایسی ہزار ناز و انداز کی باتیں کوٹ کر ڈال دینا۔ غرض ایسے ہی اجتماعی ضدین سے عالم ایجاد کے نسخہ نویسوں نے یہ معجون مرکب عورت کو بنایا اور مرد کے حوالے کر دیا، اور جو مرد اب تک کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، اب جانے دیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ نوجوان نسل بالخصوص ایک بے صبری سی رہتی ہے، ایک اجلت رہتی ہے ہر چیز کی، ایک چیز فوراً چاہیے، ایک بٹن دبانے پر چاہیے، کچھ صبر نہیں ہے۔ بزرگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں شاید یہ جدید دور کی وجہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں تجربہ کار، ان میں بھی ایک بہت جلدی کا عنصر آ گیا، ہر چیز ان کو بھی فوراً چاہیے۔ کچھ کام، کچھ مقاصد ایسے ہوتے ہیں ان میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے ابھی کچھ دن لگیں گے۔ ذرا موسم تو بدلا ہے لیکن پیڑوں کی شاخوں پہ نئے پتوں کو آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ بہت سے زرد چہروں پر غبار غم ہے کم بے شک، پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔
کبھی ہم کو یقین تھا، زوم تھا، دنیا ہماری جو مخالف خود ہو جائے، لیکن تم مہربان ہو۔ ہمیں یہ بات ایسے یاد تو اب کیا ہے، لیکن ہاں اسے یکسر بھلانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ جہاں اتنے مسائل ہوں، اتنی پریشانی، کسی کا بے وفا ہونا ہے کوئی سانحہ کیا؟ بہت معقول ہے یہ بات، لیکن اس حقیقت تک دل ناداں کو لانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ کوئی ٹوٹے ہوئے شیشے لیے افسردہ و مغموم کب تک یوں گزارے بے طلب بے آرزو دن؟ تو ان خوابوں کی کرچیں ہم نے پلکوں سے جھٹک دی، پر نئے ارماں سجانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ اور آخری شعر ہمارا سب کا حسبحال، پرانی منزلوں کا شوق تو کس کو ہے باقی، اب نئی ہے منزلیں ہیں سب کے دل میں جن کی ارماں، بنا لینا نئی منزل نہ تھا مشکل، مگر اے دل نئے رستے بنانے میں ابھی کچھ دن لگے۔ مجھے یاد ہے سن 2011 میں فیصلہ کی 60 سالہ ہم نے سیلیبریشن کی تھی، اور ہم نے ہی نہیں، وہ قریباً دنیا میں 100 ملکوں میں اس کا انعقاد ہوا۔ اگلا جو جملہ ہے، یہ ویڈیو وغیرہ کارڈ دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کی حکومت وقت کو خط لکھا کہ بھی آپ بھی کچھ کیجیے، سیلیبریشن ہو رہی ہے فیصلہ کی دنیا بھر میں۔ انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا، تو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے ان کی عدلی حکمرانی اور حکومت نے ان کی ایئر آف فیض قرار دے دیا 2011 کو، پھر ہم نے بھی دے دیا۔ اس کے ذکر میں نے اس لیے کیا کہ بہت سارے ساتھیوں نے، دوستوں نے بہت کچھ لکھا اس دن فیض صاحب کے لیے، تو کسی نے گلزار صاحب سے پوچھا کہ فیض صاحب کی شاعری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو گلزار صاحب نے یہ کچھ سطریں لکھی جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فیض صاحب کے لیے گلزار لکھتے ہیں، چاند لاہور کی گلیوں سے گزر کر ایک شب جیل کی اونچی فصیلیں چڑھ کر یوں کود گیا، کوئی آہٹ نہ ہوئی، پہرے داروں کو پتہ ہی نہ چلا، فیض سے ملنے گیا تھا یہ سنا ہے، فیض سے کہنے کوئی نظم کہو، فیض وقت کی نبض رکی ہے، کچھ کہو کہ وقت کی نبض چلے۔ اور پھر فیض صاحب نے جو لکھا، لگا کہ وقت کی نبض چلتی ہے، کب چہرے کا درد ہے تھے، کب چہرے کا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، کب جان لہو ہوگی، کب اشک گہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی دیدہ تر ہوگی، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی، ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے، یہ اکرام ہی تو ہے، دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے، اے جان جان یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے لمبی اور نظم فیض صاحب کی، اس کا پس منظر بھی بہت دلچسپ ہے۔ آخری کچھ سالوں میں بہت قلیل رہتے تھے، وہ بیمار رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً ہسپتال جانا ہوتا رہتا تھا۔ نیو ہسپتال میں ایک دو دفعہ داخل ہوئے اور بہت تکلیف میں تھے دل کی وجہ سے، اور وہاں انہوں نے ایک نظم لکھی چھوٹی سی، اور جب وہ لکھ کر گھر لائے تو مجھے یاد ہے
میرے ابا اور تایا نے جب پڑھی کچھ اشعار، انہوں نے کہا کہ فیصل جی تو آپ نے ایسی جگہ ختم کی طاقت کی تو آپ کا مزاج نہیں ہے، اس میں ایک کچھ شعروں کا اضافہ کیجیے اور وہ چیز جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں امید وہ ڈالیے۔ تو فیض صاحب نے ایک سگریٹ کا کش لگایا اور دیکھا کہنے ہاں بھی ٹھیک کہتے ہو، تو کاغذ لے کر تو 3 مصرے اور لکھ دیے۔ آج تک جب بھی نظم چھپتی ہے ان کے کلیات میں، وہ نظم اور اگلے صفحے پر وہ اضافی 3 مصرے ہوتے ہیں، لیکن میں پوری ہی پڑھوں گا۔ اور آخری مصرع ایسا ہے جس کو پڑھ کر لگتا ہے کہ جیسے فیض صاحب کے ہاتھ میں قلم آ جائے تو واقعی وقت کی نبض جو ہے چل پڑتی ہے۔ اس کا عنوان ہے اس وقت تو یوں لگتا ہے۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں پہ کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا۔ ممکن ہے کوئی وہم تھا، ممکن ہے سنا ہو، گلیوں میں کسی چاند کا ایک آخری پھیرا، شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاخیں، اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا، ایک بیر نہ ایک مہر نہ رب نہ رشتہ، تیرا کوئی اپنا نہ پرایا کوئی میرا۔ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو بے عمر پڑی ہے، ہمت کرو جینے کو بے عمر پڑی ہے۔ بہت سارے دوستوں ساتھیوں کو معلوم ہے کہ فیض صاحب کی زندگی تھی، بہت سارے سال ان کے جلا وطنی یا جیل میں کٹے۔ مجھے یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ سلیمہ ہاشمی میری خالہ کو خط لکھا تھا کہ تمہارا بچپن تو میں نے جیل میں ضائع کر دیا، تمہارے بچوں کا بچپن جلا وطنی میں ضائع ہو رہا۔ اور بہت عرصے کے بعد بالآخر 1982 میں ان کو اجازت ملی حکومت پاکستان سے کہ واپس پاکستان آئیں۔ 1984 میں ان کا انتقال ہوا، آخری 2 سال ان کے پاکستان میں گئے۔ اور جس دن وہ بالآخر بہت سالوں کے بعد پاکستان پہنچے، اس سے 1 دن پہلے ایک اور بہت بڑے باکمال شاعر جن کی فیض صاحب سے بہت دوستی تھی، ان کا انتقال ہوا، جوش صاحب کا، جوش مغیواری صاحب کا۔ جب فیض صاحب پہنچے تو اس وقت ضیاء الحق صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ملنے آئیے۔ بہت دوستوں نے منع کیا فیض صاحب کو کہ آپ کیسے جائیں گے، اور فیض صاحب نے کہا کہ مل لینا چاہیے دشمن سے بھی۔ جب ملاقات ہوئی تو بالآخر ضیاء الحق نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا چاہیے آپ کو۔ غالباً ضیاء الحق سمجھے ہوں گے کہ مال و حشم یا زمینیں یا شوگر فیکٹریز مانگی تھے فیض صاحب۔ فیض صاحب نے 2 چیزیں مانگی۔ ایک چیز یہ کہ ہمارے اوپر جو آپ نے ہر وقت صبح شام یہ پولیس تعینات کر رکھی ہے دن رات، اب یہ پہلے ہٹوا دی۔ تو ضیاء الحق نے پوچھا دوسری چیز، تو فیض صاحب نے کہا جوش صاحب کا انتقال ہوا ہے، حکومت وقت خاموش ہے، وہ انقلابی شاعر تھے، آپ کی طرف سے تعزیت کا پیغام لانا چاہیے، جو مل گیا۔ میں نے اس بات کا ذکر ضرور اس لیے سمجھا کہ ہم زندگی میں سے بہت سے ادوار سے گزرتے ہیں، زمانے طالب علمی میں بڑے ہو کر، اور بہت سارے سوال ہمارے ایسی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب کے ہم متلاشی ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ابھرتا ہے بار بار ہر انسان کے ذہن میں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم کبھی اس سوال کو فلسفے میں، کبھی مذہب میں، کبھی دنیا داری میں، روزگار تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ دوسرا بڑا سوال ہے انسان کا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پہلا بڑا سوال تو یہ ہے کہ زندگی بذات خود کیا ہے۔ اس کا جواب تو ملے جوش صاحب کی اس نظم
میں اس کا جواب ہے، اس کا عنوان ہے زندگی کیا ہے؟ زندگی مڑتے ہوئے پتوں پہ بوندوں کی کھنک، صبح سرما کی کرن، شام بہاراں کی کھنک، بول تتلی کی اڑان، آواز کوندے کی لپک، پوکھتی برکھا میں سارنگی کے تاروں کی لچک، ایک کھنکتی لب کشائی، ایک چپتا بانٹ پن، رنگ ساگر، راگ مندر، روپ مالا، پھول پن، زندگی وحشی عناصر کا مہذب شاہکار، ربط صبح شام، ضبط ریگزار رود پار، شہر تن میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی، گردن آفاق میں چمپا کلی ہے زندگی، ہر نفس موتی پیروتی پھول برساتی، خیمہ زربف میں پازیب چھنکاتی، دوڑتی بڑھتی گھمکتی جھومتی گاتی ہوئی، مرغیاں لے چمکتی ناچتی گاتی ہوئی، پر شبنم فضا پر کہکشاں ہے زندگی، داستان در داستان در داستان ہے زندگی، پنکھڑیوں میں رس جگوں کی راگنی کھولے ہوئے، بال بکھرائے ہوئے، بندے قبا کھولے ہوئے، زندگی یوسف، زلیخا، قیس، لیلا، نلدمن، عید کا دن، 14ویں کی رات، چوتھی کی دلہن، زندگی باگیسری، سارنگ، دیپک، سونی، پنکھڑی، تتلی، سنوبر، دھوپ، نسرین، چاندنی، بت تراشی، رقص، موسیقی، خطابت، شاعری، لاجوردی، شربتی، دھانی، گلابی، چمپئی، زعفرانی، آسمانی، ارغوانی زندگی، لاجونتی، من بھری، کومل، سہانی زندگی، زندگی فرما روا کشور دنیا و دین، موجب حرف خدا رحمت للعالمین، رقص ابر، نغمہ آب رواں ہے زندگی، خاک بے آواز کے منہ میں زباں ہے زندگی، شبنم و خورشید کا عہد وفا ہے زندگی، دیکھیے تو بت، پرکھیے تو خدا ہے زندگی۔ ہم میں سے بہت سے دوستوں کو ادب سے لگا ہوگا، شاعری سے لگا ہوگا، اردو زبان کو جواب ہی نہیں، شاعری میں بالخصوص بہت سے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو استعارتاً استعمال ہوتے ہیں، اپنی لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتے، قفس ہے، اس قسم کے رخسار ہے، ہجر ہے، ایک اور بہت عام اور سادہ سا لفظ ہے جو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، اردو شاعری میں جیسے وہ استعمال ہوتا ہے، شاید دنیا کی کسی شاعری میں ایسے نہ ہو استعارتاً، لیکن جس طرح ابن انشا نے اس لفظ کو استعمال کیا اپنی اس نظم میں، اس کا جواب نہیں۔ ابن انشا کی نظم اور وہ لفظ ہے چاند، اس نظم کا عنوان ہے اس آنگن کا چاند۔ شام سمے ایک اونچی سیڑھیوں والے گھر کے آنگن میں چاند کو اترے دیکھا ہم نے، چاند بھی کیسا پورا چاند، انشا جی ان چاہنے والی دیکھنے والی آنکھوں نے ملکوں ملکوں شہروں شہروں کیسا کیسا دیکھا چاند، ہر ایک چاند کی اپنی دھج تھی، ہر ایک چاند کا اپنا روپ، لیکن ایسا روشن روشن ہنستا باتیں کرتا چاند، درد کی ٹیس ٹوٹتی تھی پر اتنی بھی بھرپور کبھی، آج سے پہلے کب اترا تھا دل میں اتنا گہرا چاند، انشا جی دنیا والوں میں بے ساتھی بے دوست رہے، جیسے تاروں کے جھرمٹ میں تنہا چاند
اکیلا چاند، ان کا دامن اس دولت سے خالی کا خالی ہی رہا، ورنہ تھے دنیا میں کتنے چاندی چاند اور سونا چاند۔ جب کے چاروں کوٹ میں گھوما سیلانی حیران ہوا، اس بستی کے اس کوچے کے اس آنگن میں ایسا چاند۔ آنکھوں میں بھی چتون میں بھی چاند ہی چاند جھلکتے ہیں، چاند ہی ٹیکا چاند ہی جھومر، چہرہ چاند اور ماتھا چاند۔ عنبر نے دھرتی پر پھینکی نور کی چھینٹ اداس اداس، آج کی شب تو اندھی شب تھی، آج کدھر سے نکلا چاند۔ سکھ کا دریا دکھ کا دریا اس کے دم سے دیکھ لیا، ہم کو اپنے ساتھ ہی لے کر ڈوبا اور ابھرا چاند۔ جھکی جھکی پلکوں کے نیچے نم ناکی کا نام نہ تھا، یہ کانٹا جو ہمیں چبھا ہے کاش تجھے بھی چبھتا چاند۔ چاند کسی کا ہو نہیں سکتا، چاند کسی کا ہوتا ہے، چاند کی خاطر ضد نہیں کرتے اے میرے اچھے انشا چاند۔ مجھے نہ جانے کیوں جی چاہا کہ لطیفہ آپ کو سنایا، بالکل طے نہیں تھا سنانا، خدا کرے کہ ذرا نگاہ صاحبہ یہاں نہ بیٹھی ہوں اس وقت۔ اردو زبان جو سمجھتے سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مزاح نگاری جو ہے اس میں ایک بہت بڑا نام اور مقام ہے، جو استاد احمد یوسفی صاحب، یوسفی صاحب کی اور فیض صاحب کی بہت محبت نیاز مندی تھی۔ جو لطیفہ مجھے یاد آیا وہ یوسفی صاحب نے سنایا، اور وہ جو میں نے سن بتایا 2011 اس کی تقریر لندن میں بھی منعقد ہوئی تھی وہاں پر، اور یوسفی صاحب نے بھی سنایا لطیفہ، تو ایک طرف افتخار عارف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سکیم ہاشمی، اور وہ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستند ہے یہ بات۔ وہ یوسفی صاحب یہ کہتے ہیں کہ زمانہ تھا جب فیض صاحب انگلستان میں مقیم تھے لندن میں، یوسفی صاحب ان سے ملنے گئے تو وقت طے ہوا کہ بھائی کل 4 بجے آ جائیے گا، تو یوسفی صاحب تیار ہو کر کہ فیض صاحب سے آج ملاقات ہے، تیار ہو کر فیض صاحب یہاں پہنچے۔ فیض صاحب ذرا صوفی قسم کے آدمی تھے، وہ بھول چکے تھے کہ میں نے کسی کو وقت دیا، تو وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ تو یوسفی صاحب نے کہا کہ فیض صاحب آپ کا تو ہمارا وقت ہے۔ تو فیض صاحب نے کہا بھائی ہم تو بھول گئے، ہم ہائیڈ پارک واک پر جا رہے ہیں، آئیے واک پر چلتے ہیں، ارے چلیے۔ ابھی جانے ہی لگے تھے، ایک نہایت خوش شکل خاتون جن کا کوئی وقت طے نہیں تھا فیض صاحب سے، وہ نمودار ہوئی، اور انہوں نے فیض صاحب سے کہا کہ ہم آپ سے ملنے کے بعد ہمیں اشتیاق تھا، تو چائے ملے گی؟ اب بجائے ہائیڈ پارک کے سب لوگ اندر آ گئے، اور وہ جو خاتون تھی ان سے گفتگو شروع ہو گئی۔ کافی دیر فیض صاحب محب رہے اس گفتگو میں، یوسفی صاحب خاموش بیٹھے دیکھتے رہے، گھڑی کو بھی کہ وقت تو میرا تھا، کافی دیر ہو گئی۔ تو یوسفی صاحب نے مؤدبانہ طریقے سے فیض صاحب سے کہا فیض صاحب پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فیض صاحب نے کہا بھئی آپ پروگرام کے مطابق ہائیڈ پارک واک کر رہی ہیں۔ اور اس کا حصہ دوئم ہمیں کل سنایا زہرا آپا نے، میں ان کی اجازت کے بغیر سنا رہا ہوں، آپ کو یہ بھی ریکارڈ مت کیجیے گا۔ زہرا آپا کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے فیض صاحب، کہنے لگی کہ ایک دن کو فون آیا کسی کا، کسی خاتون کا، فیض صاحب سے بات کرے، کہنے لگی میں نے کہا بھی آپ کے لیے فون۔ وہ جو خاتون تھی وہ بہت خوش الہام تھی، اچھی گفتگو کر رہی تھی، تو فیض صاحب نے ان سے فون میں بات کی اور ان کو پھر شام کو بلوا لیا۔ تو جب خاتون شام کو آئیں تو وہ کوئی فیض صاحب سے بھی کوئی 45 برس زیادہ عمر کی تھی۔ تو اب جب بیٹھ گئے تو فیض صاحب نے زہرا آپا سے کہا چائے کا بندوبست کرو۔ جب چائے آئی تو فیض صاحب نے زہرا آپا سے کہا تم دونوں گپے لگاؤ، میں ہائیڈ پارک واک کرتا ہوں۔
کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے. ہواؤں کو بتانا یہی ہوگا چلیں گی تو رفتار کیا ہوگی کہ آندھی کی اب اجازت نہیں. ہماری ریت کی سب فصیلیں یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری. اور آندھی ہے ان کی دشمن قرآن یہ سبھی جانتے ہیں. اردو زبان کی جو اصناف ہیں جن سے ہم متعارف ہوئے علامہ محی الدین صاحب کی وجہ سے آپ سب کو معلوم ہے اس میں حجف بھی ہے مسدس بھی ہے منقبت بھی ہے حمد ہے نعت نثر بہت سی. لیکن جو مقبول ترین ہیں وہ دو ہیں ایک نظم اور ایک غزل. ایک صرف ایسی ہے جس پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا مجھے وہ بہت پسند ہے اور اسے کہتے ہیں بحر طویل. اور آپ میں سے بہت سے دوستوں کو معلوم ہے جن کو نہیں معلوم ان کے لیے بتا دیتا ہوں. بحر طویل کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک طویل مصرع ہوتا ہے جس میں ساری گفتگو ساری منظر کشی ہوتی ہے. دو مصرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں بحر طویل کے جن کی اردو جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ اس زمرے میں آتے ہیں جن کو ہم معتبر جوہلا کہتے ہیں. ان کے لیے جو پہلا مصرع ہے اس میں جب محبوب باغ میں پہنچا ہے تو باغ کا کیا حال ہوا باغ میں کیا کیا تبدیلی ہوئی. اور دوسرے مصرے میں جب محبوب اور عاشق آمنا سامنا ہوا تو کیا ہوا. بحر طویل کا پہلا مصرع پے گلگشتے گلستان ہو گئی ان کی سواری جو چلی باد بہاری تو کھلی پھولوں کی کیاری. کہیں کلیاں ہوئی ظاہر غنچے ہوئے پیدا کہیں بیلا کہیں لالا کہیں سوسن کہیں شبو کہیں جھولی کہیں گیندا کہیں نسری کہیں نرگس ہوئی شاخوں پہ نمودار. وہ شاخیں جو برنگ کے سرے تسلیم خم چکے تاکہ قدم میں گلے نورستہ خوبی کے جسے تو کہے. شایع ہے کہ جب تک ہے وہ خورشید نظر رشت کمر غیرت گلہائے چمن سیم بدن ماہ جبی غنچہ دہن دیکھیے اگر اس کی پھبن گل ہو وہیں شمع لگے جس کی نظر سامری فن جس کی مجہ تیر فگن ہے. یہ اسی کے لیے سامان مہیا ہے اسی کے لیے اسباب فراہم. کہیں سبزے کا بچھا فرش کہ سوئے وہ گلیتا کہیں میووں کے لگے ڈھیر کے کھائے وہ ستمبر کہیں پانی سے بھرے حوض کے پیلے وہ ستمگر. کہیں مہندی کی تمنا کہ مجھے پیس ہی ڈالے کہیں پٹری کی تمنا کہ قدم اس کے میں چوموں کہیں میووں کی یہ حسرت کہ ہمیں توڑ کے پھینکے کہیں شاخوں کا یہ منشا کہ یہاں سائے میں بیٹھے کہیں پانی کا یہ مطلب کہ یہاں آ کے نہائے کہیں پھولوں کا یہ ارمان کہ ہم سایہ فگن ہوں کہیں عمری کو تجسس رٹ جاتی ہے تو کہیں بلبل متلاشی کہ کدھر ہے بوتے گلرو بوتے گلرو. اور دوسرا مصرع بس اسی دھیان میں ہم تھے کہ کوئی پاؤں کی آہٹ نظر اٹھی تو یہ دیکھا کہ چلا آتا ہے وہ زہر جبی ماہ مبین پردہ نشین لوبت چین دل کا مکین دشمن دین ساتھ مگر کوئی نہیں. دھک سے ہوا دل کہ یہ اس وقت کہاں. اس سے جو پوچھا کہ بتا خیر تو ہے کیوں ادھر آئے تو جواب ہنس کے دیا اس نے کہ یوں ہی تیرا کیا کام کوئی مفتی ہے کہ قاضی جو مجھے پوچھے وہ تو کون. یہ کہا اور پاس میرے بیٹھ گیا داغ کے زانوں بس ادھر دیکھ میرے دل کو ٹٹولا پہ وہاں دل کا پتہ کب تھا جو ملتا اسے. ناچار کہا کیوں جی کوئی اور دل بھی ہے ہمیں حاجت ہے جلانے کی ستانے کی مٹانے کی اڑانے کی اگر دو تو بڑا کام کرو. سن کے یہ بات اس سے کہا میں کہ کچھ خیر تو ہے ایک ہی تو دل تھا سو وہ تو لے ہی گیا. دو بھی کبھی ہوتے ہیں زمانے میں کسی کے تو لینے کو ہے آیا. تو وہ بولا اجی جاؤ ذرا تم جی میں تو شرماؤ بھلا حکم اٹھایا کہ ہماری بات ہی کاٹی تم اسی منہ سے یہ کہتے تھے تمہیں ہم سے محبت ہے ہٹو جاؤ محبت کا بھلا نام لگویا.
نصرت خیر آبادی کی بحر طویل. اور بالکل ایک فن رنگ میں ایک اور بحر طویل مجھے ملی نذیر اکبر آبادی صاحب کی. کاش کہ آج کے شاعر جو ہیں وہ جس قسم کی شاعری کرتے ہیں اب وہ تو شاعری ہی نہیں کہنا چاہیے اس کو, لیکن کاش وہ ایسے اسناد کے بارے میں بھی لکھیں. اس کا عنوان ہے چھیڑ چھاڑ. ایک دن باغ میں جا کر چشم حیرت زدہ با کر جامع صبر تبا کر طائر ہوش اڑا کر شوق راہ نما کر مرغ نظارہ اڑا کر دیکھی رنگت جو چمن کی خوبی نسرین و سمن کی شکل گنچوں کے دہن کی تازگی لالا کے تن کی تازگی گل کے بدن کی کشت سبزے کی ہری تھی نہر کی لہر بھری تھی ہر خیابہ میں تری تھی ڈالی ہر گل کی ہری تھی خوش نسیم سحری تھی سرو و شمشاد و صنوبر سنبل و سوسن و پرکر نخل میوے سے رہے بھر نفس بار معمبر در و دیوار معطر کہیں عمری تھی مطبق کہیں انگور معلق نالے بلبل کے مدکر کہیں غوغائے کی بک بک اس قدر شاد ہوا دل مثل غنچے گیا کھیل غم ہوا کشتا و بسمل شادی خاطر سے گئی مل خرمی ہو گئی حاصل روح بالیدہ ہوا شان قدرت بھی دکھائی جان سی جان میں آئی باغ کیا تھا گویا اللہ نے اس باغ میں جنت کو اتارا. یہ تھا ایک مصرع. دوسرا مصرع ناگہاں سینے چمن میں مجمع سرو سمن میں جیسے وہ روح بدن میں جیسے وہ شمع لگن میں جیسے خورشید کرن میں ماہ پروین و پرن میں دیکھا دل برگانا اور طرحدار جفاکار دل آزار نمودار نگاہ ہم سر شمشیر نجا ترکش کرتی سر زلف کی راگیر دل خلق کی زنجیر جبی نور کی تصویر و رخ شمس کی تغیر زباں شہر بیاں شیر نظر روح کی اکسیر دہن غنچہ خاموش سمن بر کے سر دوش سخن بہر گوہر جوش بدن سر تبا پوش چھڑی گل کی ہم آغوش وفا رحم فراموش ہر ایک آن ستم گوش. عجب اس میں دل آیا نہ کبھی مہر میں دیکھا نہ کبھی ماہ نے دیکھا نہ کسی فہم میں آیا نہ تصور میں سمایا وہ نظر مجھ کو جو آیا مجھے حسن اپنا دکھایا دل نے جوش اٹھایا جی نے سب ہوش اڑایا سر کو پاؤں پہ جھکایا اشک آنکھوں سے بہایا. اس نے جب یوں مجھے پایا یہ سخن ہنس کے سنایا کہ تو ہے عاشق شیدا لیکن عاشق نہیں پیدا ہوئے تجھ پہ یہ ہویدا کہ اگر ہم کو تو چاہے یا محبت کو نباہے نہ کبھی ہم سے کراہے نہ کسی غیر کو چاہے نہ کبھی گل کی طرف دیکھ نہ سنبل کی طرف دیکھ نہ بلبل کی طرف دیکھ نہ بستان میں نظر کر نہ گلستان میں گزر کر چھوڑ دے سب کی محبت ہم سے دل کی محبت اس میں ہم بھی تجھے چاہیں تجھ سے الفت کو نباہیں ہیں یہی چاہ کی راہیں اگر یہ مقدور تجھے ہو اور یہ منظور تجھے ہو تو نذیر آج سے تو ہے چاہنے والا ہمارا. مجھے ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اچھا کام اچھا کلام اچھی شاعری اچھی نثر صرف پرانے زمانے ہی ہوا کرتی تھی. مجھے آج کے دور میں لکھی چیزیں بہت پسند ہیں. ہمارے مشترک دوست یہاں موجود بھی ہیں ان کی اجازت کے بغیر جنہیں پڑھتا ہوں ان کی پرتگالی ایک شاعر نظم مہاتما مڈیروس کی وہ پہلے پرتگالی زبان میں اس کا انگریزی فرانسیسی میں ترجمہ ہوا بہت مقبول ہوئی اور کسی وجہ سے وہ عبد النرودا کے نام منسوب ہو گئی انہوں نے لکھی ہے لیکن بہر صورت اب طے ہو گیا. ہمارے بہت اچھے دوست حامد عتیق صدر صاحب کا اس کا اردو کا ترجمہ بھی کمال ہے. اس کا عنوان ہے یوں سمجھو دھیرے دھیرے مر رہے. اگر رستے بلانا چھوڑ دیں تو کتابیں اجنبی لگنے لگی اگر سازوں سے آوازیں نہ ابھریں
अगर खुद से मोहब्बत ना रहे यूं समझो धीरे धीरे मर रहे हो। जो अपना आप अच्छा न लगे मदद औरों की हजरे जान लगे यूं समझो धीरे धीरे मर रहे हो। अगर अंदर का मौसम एक सा हो, अगर आदत मुसलसल बंदे पा हो, अगर हर रोज एक ही रास्ता हो, अगर यकसानियत नया लिया हो, अगर रंगों से जी उता गया हो, अगर यूं राह चलते अजनबी से कभी बातों को मन चाहे ना दिल हो, यूं समझो धीरे धीरे मर रहे हो। अगर दिल में कोई आरज़ू ना हो, मोहब्बत में न उसकी गुफ्तगू हो, गमे हिजरा न फर्द वस्ल वाक़ई निशात मैं ना ज़ौक़ हारू हो, ना दिल धड़के ना ही आँख में आंसू, ख्याल हुस्न हो ना जुस्तजू हो, यूं समझो धीरे धीरे मर रहे हो। अगर बेकैफ जीने को ना बदलो, अगर बेलुत्फ पेशे को ना छोड़ो, अगर तकलीफ दे नाता ना तोड़ो, अगर महफूज रहना जिंदगी के लुत्फ से अच्छा लगे, अगर ख्वाबों के पीछे भागना तारे गिरा हो, अगर एक बार भी जीवन की लामानी और मोहमिल देखना यकसानियत से कभी खुद को रिहा करके कहीं ना जा सको, यूं समझो धीरे धीरे मर रहे हो। मुझे हुक्म हुआ था कि 5 मिनट पहले खत्म कीजिएगा क्योंकि 6 बजे बहुत बाकमाल मुशायरा है। आखिरी चीज मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि फैसला का जिक्र हो, आज का दौर हो और फलस्तीन की बात हो। ख़वातीन हज़रात, जो आखिरी नज़्म मैंने चुनी है कुछ ये है। आज से करीबन 1.5 महीना पहले 6 दिसंबर 2023 को, बल्कि 2 महीने से कुछ ज़्यादा हो गया, उनको इल्म हो गया था कि उनका नाम उस फहरिस्त में आ चुका है कि जब उसका नाम आ जाए तो फिर बचना मुश्किल है। उनका नाम था रिफात अल-अरीब। उम्र थी 44 बरस। वो फलस्तीन के शायर भी थे, स्कॉलर भी थे, उस्ताद भी थे, एक्टिविस्ट भी थे। 6 दिसंबर को उनको कत्ल कर दिया गया। इत्तला हो चुकी थी और कुछ अर्सा पहले उनकी नज़्म थी जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी। तो जब ये उनके इंतकाल की खबर पहुंची दुनिया को, तो वो नज़्म अंग्रेजी वाली जो थी वो जंगल में आग की तरह फैल गई। मैं उसका उर्दू तर्जुमा पेश करना चाहता हूँ। इसका उन्वान है अगर तय हो चुका। अगर तय हो चुका मेरा कत्ल कर दिया जाना, तो तुम जिंदा रहना मेरी कहानी सुनाने के लिए और मेरे सामान की एवज खरीदने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा जो सफेद हो और दूर तक लहराता हो और कुछ धागे, ताकि गाजा में आसमान की तरफ देखने वाला एक बच्चा देख सके दूर, बहुत दूर, एक सफेद पतंग को। उस वक्त जब वो अपने बाप का इंतजार कर रहा है, न जाने कब से, वो बाप जो मर चुका है, पलटने का वादा किए बगैर और अपने पीछे छोड़ गया अपने बच्चे की मुंतज़िर आंखें और एक शोले में लिपटे हुए अपने बदन के कुछ टुकड़े। और यकदम वो सफेद पतंग जिसे तुमने बनाया था एक लम्हे में बदल जाए एक फरिश्ते में जो मोहब्बत लिए आसमान से उतर रहा हो, उस बच्चे की आंखों पे मरहम रखने के लिए। अगर तय हो चुका मेरा कत्ल कर दिया जाना, तो तुम जिंदा रहना, पर मुझे ढल जाने देना कि उम्मीद की कहानी में एक सफेद पतंग में, एक फरिश्ते, एक मरहम में।
اگر طے ہو چکا میرا قتل کر دیا جانا تو غازہ کے بچوں کو میری کہانی ضرور